السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ایک صاحب کا سوال ہے، ظہر کی 4 رکعت سنتوں میں دوسری اور تیسری رکعت میں ایک ہی سورت پڑھ دی تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مسئولہ صورت میں اگر کسی شخص نے تیسری یا چوتھی رکعت میں ایک ہی صورت پڑھ لی تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، بلکہ اگر چاروں رکعت میں بھی ایک ہی صورت پڑھ لی نماز تو تب بھی ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے کہ ہر رکعت میں نئی صورت پڑھی جائے۔ متین شیخ کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، کیا ٹی شرٹ کے ساتھ نماز ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، ٹی شرٹ میں بھی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے کہ وہ فل آستین والی ہو اور اس میں نماز پڑھتے ہوئے سجدے اور رکوع میں سطر نہ کھل رہا ہو۔ حافظ امین تیاگی جے پور سے معلوم کرتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے منانا اور واٹس ایپ فیس بک پر اس کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ ہیپی برتھ ڈے منانا، کیک کاٹنا، ایک دوسرے کو اس پر مبارکباد دینا، خواہ وہ واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے ہو یا یہ کہ زبانی ہو، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بزرگان دین سے ثابت نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ آدمی سال کے مکمل ہونے پر خوشی منانے کے بجائے اپنے سال کا محاسبہ کرے کہ میں نے کتنے اچھے کام کیے ہیں، اور اگر مجھ سے کچھ برے کام بھی ہو گئے ہیں تو اس پر معافی اور اللہ سے بخشش کا سوال کرے۔ فہد خان چنگیاری سے کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، کیا کورونا کی وجہ سے مرنے والا شہید کہلائے گا؟ شہید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک شہید حقیقی اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے، اور شہید حکمی اسے کہا جاتا ہے جو مختلف عوارض کی بنا پر انتقال ہو جائے، فوت ہو جائے۔ مثال کے طور پر کہ کوئی آدمی پیٹ کے درد میں مر جائے یا اسی طرح ڈوب کر مر جائے، اسی طرح کرونا جیسی وبائے عام میں مرنے والا بھی شہید کہلائے گا، لیکن وہ شہید حکمی ہوگا، آخرت کے لحاظ سے شہید کہلائے گا، دنیا پر اس میں وہ تمام تر احکام لاگو ہوں گے جو ایک عام مرنے والے آدمی پر لاگو ہوتے ہیں، یعنی غسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی دیا جائے گا وغیرہ۔ محمد عاطف سوال کرتے ہیں، کیا الکوہل ملا ہوا پرفیوم لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ الکوہل ملا ہوا پرفیوم لگانا بہتر نہیں، بالخصوص جب کہ ان کپڑوں میں نماز بھی پڑھنی ہو اور بغیر الکوہل ملا ہوا پرفیوم دستیاب بھی ہو۔ جہاں تک تعلق ہے جائز اور ناجائز ہونے کی یا اس میں نماز ہونے یا نہ ہونے کی، تو اگر وہ الکوہل کشمش، کھجور، چھوارے یا اسی طرح انگور سے بنا ہوا الکوہل ہے تو چونکہ ان چیزوں سے بنا ہوا ناپاک اور نجس ہوتا ہے، اس کا لگانا جائز بھی نہیں ہے، اور اگر لگا کر نماز ادا کر لی تو نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ الکوہل ایسا ہے جو شکرقند سے یا اسی طرح آلو وغیرہ سے یا آج کل کے کیمیکل سے تیار شدہ ہے تو وہ ناپاک تو نہیں ہے اور اس میں نماز بھی ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے۔ حافظ ارحم مالوی نگر دہلی سے معلوم کرتے ہیں، ٹوائلٹ میں کعبۃ اللہ یعنی قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا کیسا ہے؟ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف پشت کر کے اسی طرح رخ کر کے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، لہذا اگر قبلے کی جانب رخ کرتے ہوئے ہم نے ٹوائلٹ بنوا دی ہو تو اسے بدلوانا یہ ضروری ہے، اور قبلے کی جانب پیٹ کر کے یا رخ کر کے بیٹھنا ناجائز ہے اور کعبۃ اللہ کے اور قبلے کے ادب کے بھی خلاف ہے۔ مولانا عبد الرحمن دہلی سے معلوم کرتے ہیں، شطرنج کھیلنا کیسا ہے اور اس میں کیا تفصیل ہے؟ شطرنج کھیلنا جسے چیس کہا جاتا ہے یہ ناجائز اور مکروہ ہے، اور اگر شطرنج ہی کو ہار جیت کی شرط کے ساتھ پیسے پر لگا کر کھیلا جائے تو پھر یہ حرام ہو جاتا ہے۔ عبداللہ سورت گجرات سے معلوم کرتے ہیں، کوئی تنظیم کتنی مدت تک زکوٰۃ کی رقم اپنے پاس رکھ سکتی ہے، اور کیا کسی ٹرسٹ یا ادارے کے لیے جائز ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم سے ٹرسٹ کے لیے کوئی مکان یا دکان خریدے؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے ٹرسٹ یا کسی ادارے کی عمارت بنوانا یہ جائز نہیں ہے، زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی۔ جس طرح مدرسے کی عمارت میں براہ راست زکوٰۃ کی رقم نہیں لگ سکتی، اسی طرح کسی
ٹرسٹ اور ادارے کی عمارت بھی زکوٰۃ کی رقم سے نہیں بنوائی جا سکتی، چاہے وہ عمارت زکوٰۃ ہی کے کاموں میں بھی استعمال ہوتی ہو، چونکہ زکوٰۃ کی بنیادی شرط ہے مالک بنانا، وہ یہاں مفقود ہے۔ البتہ دوسرا مسئلہ کہ زکوٰۃ کی رقم کب تک رکھی جا سکتی ہے، تو بہتر ہے کہ جس آدمی نے ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کا وکیل بنایا ہو اس کے منشے کے مطابق ہم زکوٰۃ کو استعمال کر لیں اور اس کے مصرف میں خرچ کر دیں، اور اگر کسی وجہ سے کسی مصلحت کے پیش نظر زکوٰۃ رکھی بھی رہی تو ضرورت کے موقع پر اسے استعمال کر لینا یہ ضروری ہوگا، اور تاخیر یہ ناجائز اور درست نہیں ہوگی۔ منی صاحب کا دوسرا سوال ہے، والدین کی موجودگی میں کسی لڑکے یا لڑکی کو اختیار ہے کہ وہ ماں باپ کی جائیداد اس غرض سے اپنے نام کر لے کہ ان کے مرنے کے بعد دوسروں کو کچھ نہ ملے؟ مذکورہ طریقہ جائز نہیں ہے، چونکہ زندگی میں جو کچھ بھی ملکیت اور جائیداد ہے وہ ماں باپ کی ہے، اولاد کے لیے اس میں والدین کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا اور قبضہ کرنا جائز نہیں ہے، اور والدین کے یا کسی ایک کے بھی انتقال کے بعد اس کی جائیداد وہ وارثین پر حصوں کے مطابق تقسیم کی جائے گی۔ شریعت نے جس آدمی کا جو حصہ مقرر کیا ہے اسی کے مطابق سب کو ملے گی۔ عین العابدین بٹلاؤ سے معلوم کرتے ہیں، قضاء عمری کا اسلام میں کیا حکم ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نماز یہ اسلام کا اہم رکن ہے، لہٰذا بر وقت ہر مسلمان کے لیے اس کی ادائیگی کا اہتمام کرنا لازم و ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی نماز قضا ہو جائے تو جیسے ہی موقع ملے یا جیسے ہی یاد آئے فوراً نماز قضا کر لینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس پر بہت ساری نمازیں قضا ہوں، کئی سال کی نمازیں قضا ہوئی ہوں، اب اللہ نے اسے ہدایت دی ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ میں اپنی پرانی جتنی بھی نمازیں قضا ہیں وہ ادا کر لوں، تو ان کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی یہ نیت کرے کہ مجھ پر جتنی بھی فجر کی نمازیں قضا ہیں ان میں سے میں فجر کی سب سے پہلی قضا نماز ادا کر رہا ہوں۔ اور دوسری نیت کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی اس طرح بھی نیت کر سکتا ہے کہ مجھ پر جتنی بھی فجر کی نمازیں قضا ہیں ان میں سے سب سے اخیر والی فجر کی نماز کی میں قضا کر رہا ہوں، تو ایک ایک نماز ادا کرتا جائے گا، اس کے بعد والی نمازیں یا تو پہلی رہ جائے گی یا پھر اخیر کی رہ جائے گی۔ یہ اس لیے ضروری ہے چونکہ قضا نماز کی ادائیگی میں نماز کی تعیین کرنا یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کی جمعہ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہو تو وہ اس طرح نیت کرے گا کہ میں جمعہ کے دن کی فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ قضا نماز میں اور اس کی ادائیگی میں نماز کی تعیین کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور قضاء عمری کی ادائیگی کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی روزانہ کی فرض نماز کے ساتھ اپنی پچھلی قضا نمازوں میں سے ایک نماز ملاتا رہے، تو یہ بھی آسانی سے نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اپنے سوالات ہم تک یوں ہی پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔